بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آیا ہر سمت رفعت حضرت احمد رضا کی ہے، آیا ہر سمت رفعت حضرت احمد رضا کی ہے، زیارت رشک جنت حضرت احمد رضا کی ہے، زیارت رشک جنت۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صباح تیرا۔ بریلی اتر پردیش کے روہیل کھنڈ علاقے میں واقع ہندوستان کا وہ عظیم الشان شہر ہے جو قومی یکجہتی، سیاسی بصیرت اور ادبی بلندی کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی روحانی کشف و کرامات کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی مٹی نے بڑے ہی عالم فاضل بزرگوں، سیاسی رہنماؤں، شاعروں، ادیبوں اور صوفی سنتوں کو جنم دیا ہے۔ اس سرزمین بریلی میں 14ویں صدی کے مجدد شریعت، تاجدار ملت، شہنشاہ علم و عرفاں، امام اہل سنت، مولوی، حافظ، قاری، مفتی، حکیم، الحاج الشاہ ابو محمد عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے بریلی کو بریلی شریف کہلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ تمام عالم اسلام میں حضرت فاضل بریلوی یا اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول، محترم صوفی اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ کے پائے کا کوئی دوسرا دینی مدبر اور دانشور آج تک اس علاقے میں پیدا نہ ہوا۔ آپ کے اقوال و ارشادات قرآن اور سنت کی مکمل تائید اور حمایت کا نمونہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ مولانا سعید اللہ خان صاحب قندھار کے موقر قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ آپ مغلیہ دور حکومت میں سلطان محمد شاہ کے زمانے میں لاہور آئے تھے اور معزز عہدوں پر فائز ہوئے۔ لاہور کا شیش محل آپ ہی کی جاگیر تھا۔ لاہور سے آپ دہلی آئے، اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے حکومت وقت نے شیش ہزاری کے منصب جلیلہ سے سرفراز کیا اور شجاعت جنگ بہادر کے خطاب سے نوازا۔ حضرت سعید اللہ خان صاحب کے صاحبزادے مولانا سعادت یار خان صاحب حکومت کے وزیر مالیات تھے۔ ان کو حکومت مغلیہ کی جانب سے ایک جنگی مہم پر روہیل کھنڈ بھیجا گیا۔ فتح ہو جانے پر آپ کو بریلی کا صوبیدار بنانے کے لیے فرمان شاہی آیا، پر آپ بستر مرگ پر آرام فرما تھے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا محمد اعظم خان صاحب بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ بریلی تشریف لائے، کچھ برسوں بعد حکومت کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کی اور زہد و تقوی اور روحانیت کی جانب مائل ہو گئے۔ پھر تاریخ دنیا ہو کر محلہ ماماران میں شہزادے کا تکیہ جو آپ ہی کے نام سے مشہور ہے وہیں قیام فرمایا، وہیں آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ آپ کامل اولیاء اکرام میں سے تھے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا حافظ کاظم علی خان صاحب شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ آپ کی خدمت میں 200 سواروں کی بٹالین رہا کرتی۔ آپ کے صاحبزادے کا نام مولانا شاہ رضا علی خان صاحب تھا جو اپنے وقت کے قطب تھے۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظہور میں آئیں۔ حضرت شاہ رضا علی خان صاحب کے صاحبزادے تھے مولانا شاہ حکیم نقی علی خان صاحب جو 1 رجب 1246 ہجری میں محلہ ذخیرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علوم ظاہری میں یکتا تھے۔ نظر فراست کا یہ عالم تھا کہ جو فرمایا وہی ظہور میں آیا۔ آپ کا وصال 1297 ہجری مطابق 1880 عیسوی میں ہوا۔ محلہ ماماران شہزادے کا تکیہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ ہی کے صاحبزادے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جناب امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ کے مزار مبارک بریلی میں آپ کے آبائی سٹی اسٹیشن قبرستان میں واقع ہیں۔ روز شنبہ 10 ماہ شوال کی ظہر کا وقت تھا جب ولادت ہوئی۔ سن 72 تھی اور تھی صدی 12ویں، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ مجدد زماں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب
فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 14 جون 1272 ہجری مطابق 1856 عیسوی 10 شوال مکرم بروز ہفتہ وقت ظہر محلہ جسولی کے آبائی مکان میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ پیار میں امن میاں کہا کرتی تھیں، دیگر عزیز احمد میاں کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ آپ کے والد حضرت نقی علی خان اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار کے سائے میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ آپ کی قوت حافظہ حیرت انگیز تھی۔ آپ نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ فرماتے تھے، جب استاد ابتدائی کتاب پڑھاتے تھے تو میں 1-2 بار کتاب دیکھ کر بند کر دیتا تھا۔ جب استاد سبق سنتے تو میں بنا کتاب دیکھے حرف بحرف سنا دیا کرتا۔ استاد بے حد حیران ہوتے اور فرماتے، احمد میاں تم انسان ہو یا جن؟ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ کی فہرست بہت مختصر ہے۔ والد ماجد کو ملا کر کل 6 افراد سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ان 6 حضرات کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ دم بخود ہیں آج تک دانشوران وقت بھی، دیکھ کر تیری ذہانت سیدی احمد رضا۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ممبر پر رونق افروز ہوئے اور بہت بڑے مجمع کے سامنے میلاد رسول و مقبول پڑھا اور تقریباً 2 گھنٹے تک علم و عرفاں کے دریا بہائے۔ 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں تمام درسیات سے فراغت پائی۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اسی دن آپ نے رضاعت کے بارے میں ایک مسئلے کا حل لکھ کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ والد موصوف آپ کی قابلیت اور صلاحیت سے بے حد متاثر ہوئے اور پھر اسی دن سے فتاوی نویسی کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ 1291 ہجری میں آپ کی شادی ارشاد بیگم صاحبہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی مسلمان عالم کے لیے ایک شرعی نمونہ تھی۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ پاس شرع ہو تو ایسا ہو۔ اتر پردیش میں ضلع ایٹا کے مہرارہ شریف میں خانقاہ برکاتیہ واقع ہے۔ یہاں 1877 عیسوی مطابق 1294 ہجری میں ایک نوجوان صاحبزادے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ خانقاہ برکاتیہ میں تشریف لائے۔ خانقاہ برکاتیہ کے ایک چھوٹے سے حجرے میں ایک منقش تخت بچھا ہوا تھا۔ اس تخت پر سجادہ غوثیہ و برکاتیہ حضرت سید شاہ اہل رسول رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے تھے۔ جیسے ہی یہ دونوں حضرات حضرت سید شاہ کے حضور میں پیش ہوئے، آپ نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دونوں کا استقبال کیا۔ بعد میں اسی مختصر سی مجلس میں دونوں بریلوی حضرات کو بیعت فرما کر خلافت سے نوازا۔ یہ دونوں حضرات تھے نوجوان حضرت احمد رضا خان بریلوی اور آپ کے والد حضرت نقی علی خان صاحب۔ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوتے ہی ان کو خلافت سے نوازے جانے سے وہاں موجود لوگ بے حد حیران ہوئے۔ حضرت سید شاہ رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا، حضرت آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے، لیکن ان دونوں حضرات کو تو آپ نے فوراً عطا فرما دی۔ اس پر حضرت نے فرمایا، لوگ پراگندہ دل اور نفس لے کر آتے ہیں، پہلے ان کی صفائی کی جاتی ہے، پھر خلافت سے نوازا جاتا ہے، مگر یہ دونوں حضرات پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی۔ آپ نے مزید فرمایا، ایک فکر برسوں سے پریشان کی ہوئے تھی، الحمدللہ آج دور ہو گئی۔ روز محشر میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے آل رسول ہمارے لیے کیا لائے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ جب 1296 ہجری میں پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو سید ابو الحسن نوری یعنی اپنے ولی عہد اور سجادہ نشین کے سپرد فرمایا۔ ان سے اعلیٰ حضرت نے طریقت، علم تکسیر، علم جفر وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ خانقاہ برکاتیہ مہرارہ شریف وہ جگہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو وہ راستہ و تعلیم ملی جس نے تا زندگی ان کی رہنمائی کی۔ ترجمہ، تفسیر، منطق، خو، ریاضی یا اصول، سب پہ ہے تیری حکومت یا امام احمد رضا۔ 1878 عیسوی مطابق 1294 ہجری میں آپ نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ حج کیا اور اس دور کے عظیم علماء اور حجاز مقدس سے
حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم دینی اور شرعی میں سند حاصل کی۔ اپنے علوم درسیہ کے علاوہ دوسرے فنون سے بھی لوگوں کو روشناس کرایا۔ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بعض علوم ایسے بھی ہیں جنہیں آپ نے کبھی کسی استاد یا ماہر فن کی مدد یا ہدایت کے بغیر اپنی خداداد، صلاحیت اور استعداد کے بل پر حاصل کیا۔ ان علوم کی تعداد لگ بھگ 54 تک پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم تکفیر اور علم جفر میں ایسا کمال رکھتے تھے کہ ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی طلباء علم فن حاصل کرنے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ کا علمی، دینی، روحانی سرمایہ یوں تو بے پناہ ہے، لیکن آپ کا فقہی شاہکار فتاوی رضویہ جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر ایک جلد لگ بھگ 1000 صفحات کی ہوگی، آپ کی ایک ایسی روشن کرامت ہے کہ صرف 68 سال کی عمر میں 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، جو کنز الایمان کے نام سے 1330 ہجری میں منظر عام پر آیا۔ تراجم قرآن میں کنز الایمان امتیازی شان رکھتا ہے۔ تیری شان عالمانہ نے یہ ثابت کر دیا، تجھ کو زیبا ہے امامت سیدی احمد رضا۔ جن علمی اشکال میں لوگ الجھ کر رہ جاتے تھے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر اور مشہور ریاضی داں ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد ریاضی کے ایک مسئلے کو لے کر بے حد پریشان تھے اور اس سلسلے میں جرمنی جانا چاہتے تھے۔ پروفیسر سید مولانا سلمان اشرف صاحب نے ان کو بریلی میں اعلیٰ حضرت کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا اور بریلی لے گئے۔ وائس چانسلر صاحب کا خیال تھا کہ کہاں ریاضی کا پیچیدہ مسئلہ اور کہاں ایک مولانا۔ اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی حیرت اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہ مسئلہ پہلی ملاقات میں ہی حل ہو گیا۔ مشہور شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال نے بھی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور خیالات کا مطالعہ کیا تھا اور ان سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ علامہ مرحوم نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس دور میں مولانا احمد رضا خان جیسا طبع اور ذہین فقی دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان کے فتاوا کے مطالعے سے یہ رائے قائم کی کہ ان کے فتاوا ان کی ذہانت، فطانت اور جودت کے طبع کمال اور فقاہت و علوم دینیا میں بحر علمی کے شاہد و عادل ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے شروع میں جو نعتیں لکھی ہیں ان میں اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا اثر صاف جھلکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1919 عیسوی میں امریکی حیت داں پروفیسر البرٹ ایف پورٹا کو ایک مسئلے میں شکست فاش دی۔ مشہور سائنسداں پروفیسر البرٹ آئنسٹائن بھی امام احمد رضا کے معاصرین میں سے تھا۔ آپ نے 1920 عیسوی میں آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کے خلاف فاضلانہ تحقیق کی۔ آپ کی فہرست تصانیف بہت طویل ہے۔ آپ نے تقریباً 1000 کے لگ بھگ کتب اور رسائل تصنیف کیے، جن میں 105 سے زیادہ علوم و فنون کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں فقہ کی کتابوں پر حواشی لکھے جو ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کی شائع شدہ کتب کی تعداد 600 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد ایسی ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہو سکی۔ آپ نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے، فلسفہ، منطق، حدیث، تفسیر، فقہ، تنقید، اخلاق، ریاضی، سائنس، نجوم، نعت، غرض، سبھی موضوعات پر لکھا ہے۔ آپ نے جو علمی، ادبی، دینی خدمات انجام دی ہیں، آج عالمی پیمانے پر ان کو سراہا جا رہا ہے۔ 1904 عیسوی میں بریلی کے محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے قیام کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو علوم دینیا کے علاوہ جدید تعلیم سے بھی روشناس کرانا تھا۔ دارالعلوم منظر اسلام آج بھی رضا مسجد کے برابر میں قائم ہے۔ رضا مسجد جہاں آپ خطبہ پڑھا کرتے اور اس مسجد میں آپ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے تھے، دارالعلوم منزل اسلام آج بھی علم فنون کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہاں تقریباً 1000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی طلباء زیر تعلیم ہیں، جن کے لیے ایک وسیع ہاسٹل بھی بنا ہوا ہے۔ نشان راہ ہے اب تک تیری طرز جداگانہ، لقب زیبا ہے تجھ کو ہی امام نعت گویاں کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبے کے جید عالم تھے کہ شاعری ان کے لیے طرح امتیاز اور شرف کمال نہیں بن سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی بلند پایہ شاعری سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔
آپ کی شاعری میں جو بات سب سے نمایاں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عقیدت اور محبت ہے۔ حدائق بخشش آپ کے اردو اور فارسی کلام کا مجموعہ ہے جس میں نعت، حمد، دعا، التجا، عشق و محبت، حقیقت و معرفت غرض سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، اردو، ہندی کے عالم تھے، اس لیے بلا تکلف ہر زبان میں شعر کہتے تھے۔ آپ کی ایک نعت شریف جو بے حد مقبول ہے، جس میں آپ نے اردو، ہندی، عربی، فارسی چاروں زبانوں کا استعمال کیا ہے۔ مثلے تو نشد پیدا جانا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اعیبان ناطق تھا، ارشاد اعیبان ناطق تھا، ناچار چراغ پڑا جانا، لمیات نظیر و کفی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، لمیات نظیر و کفی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ سلام روحانی تسلسل اور سلاست کی وجہ سے اردو کا سب سے بہترین سلام مانا جاتا ہے۔ اس کا ایک ایک شعر خلوص، جذبات کا آئینہ دار ہے اور کیف مستی کا مرقع ہے۔ اس وجہ سے اس سلام کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں اہل محبت کی شاید ہی کوئی ایسی محفل ہوگی جہاں آپ کے کلام اور مشہور زمانہ سلام کی گونج نہ سنائی۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ مجھ سے خدمت کے قدسی تگے غاردا، مجھ سے خدمت کے قدسی تگے غاردا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ دے کے تاباں ہم کو درس سنیت، ہو گئے گوشہ نشیں احمد رضا۔ 25 صفر المظفر 1921 عیسوی مطابق 1340 ہجری جمعہ المبارک 2:38 پر جبکہ اذان جمعہ ہو رہی تھی اور مؤذن حی علی الفلاح پکار رہا تھا، اس خدا رسید بزرگ، نامور مبلغ اسلام، عاشق رسول، محترم و مقدس ہستی کی روح نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک محلہ سوداگران بہاری پور میں واقع ہے، جہاں ہر مذہب و ملت کے لاکھوں لوگ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اور حاضری دینے دنیا بھر سے آتے ہیں۔
آپ کا عرس ہر سال 25 سفر کو بڑے پروقار طریقے سے ہوتا ہے، جس میں عمائدین حکومت سے لے کر ہر غور و فکر کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ دنیا اپنے وقت کی اس عظیم ترین ہستی کی مذہبی، دینی، روحانی اور ادبی خدمات کو کبھی فراموش نہ کر سکے گی، اور آپ کا نام انشاءاللہ تا قیامت تک زندہ اور روشن رہے گا۔ مقدس زمین ہے یہاں رکھ کے چلنا قدم دھیرے دھیرے، یہاں رکھ کے چلنا قدم دھیرے دھیرے، کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے، تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے، غلام نبی قبر میں تو رہا ہے، غلام نبی قبر میں تو رہا ہے، غلام نبی قبر دھیرے دھیرے، فرشتے ہٹا ایک پر دھیرے دھیرے، کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے، تو مٹ جائیں گے سارے